بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں سب سننے والے خیریت سے ہوں گے، اور سب سے بڑی خبر اور سب سے اہم کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 رکنی بینچ جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک اہم سماعت کر رہا تھا، اس کا رزلٹ آ چکا ہے۔ ویسے تو آئینی طور پہ دیکھا جائے تو یہ بات ہونی نہیں چاہیے تھی، مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کروانے کی بات سپریم کورٹ تک جاتی نا، لیکن چونکہ ملک میں کبھی 75 سال میں آئین پر قانون پر عمل ہوا ہی نہیں ہے، غریب لوگوں کو مرانے پہ رکھا ہوا ہے، اور اشرافیہ جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ عوام کو شعور آ گیا ہے، یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب آئین پہ عمل ہونا چاہیے، تو اسی کے تناظر میں کیا کہتے ہیں جب بات نکلی ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، تو اس پہ بھی اختلاف شروع ہو گیا اشرافیہ کی طرف سے، وہ مافیا جس نے کبھی بھی عمل کیا ہی نہیں نا آئین اور قانون پر، تو اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک جونیئر جج قاضی فیضی سے ایک جونیئر جج ہے، اس سے ایک 20 نمبر ایکسٹرا دینے پہ سماعت کر رہا ہے نا حافظ قرآن کو، اس پہ وہ نتیجہ کیا دے رہا ہے، مطلب اب لا قانونیت اور ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگائیں کہ وہ نتیجہ کیا دے رہا ہے کہ 184/3 کا ایک جو سو موٹو ایکشن جو چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے لینے کا، وہ نہیں لے سکتا۔ مطلب اب آپ نکل آئے ان چیزوں سے، 90s کے دور کی اب آپ ابھی تک سیاست کر رہے ہیں۔ اب عوام باشعور ہو گئی ہے، آئی ٹی کا دور آ گیا، سوشل میڈیا کا دور آ گیا، لوگوں کو پتہ لگ گیا۔ 1973 کے میرے جیسے جاہل بندے کو بھی پتہ لگ گیا کیا قانون اور رولز ہوتے ہیں نا، جس پہ جو بیسیکلی ہوتے کیوں ہیں، عوام کی بالادستی حقوق کی پاسداری کے لیے ہوتے ہیں۔ آئین کی بالادستی کیوں ضروری ہوتی ہے؟ تاکہ ملک میں ایک عدل اور انصاف کی ایک ہرارکی قائم رہے۔ لیکن آپ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اب آپ اس میں کیا کہتے ہیں آپ نے کل فوری طور پہ پہلے آپ نے کیا کہتے ہیں سو موٹو پہ ایک قرارداد اسمبلی میں منظور کروا دی تھی، اور اب آپ کیا کہتے ہیں کل ایک وہ رجسٹرار کو نااہل کرنے کے لیے قاضی فائزہ کی بات کو فالو کرتے ہوئے آپ نے رجسٹرار کو ہٹا دیا سپریم کورٹ کے۔ آپ ابھی جو بھی کر رہے ہیں یہ آخری کیلیں ہیں آپ کے تابوت کی۔ اب آپ لوگ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اب آپ لوگ کو ہم بھاگنے بھی نہیں دیں گے، ہم آپ کو انشاءاللہ بھاگنے بھی نہیں دیں گے اب، بلکہ جو لنڈن میں مفرور بیٹھا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آئے گا۔ آپ کو اپنے 40 سال کی لا قانونیت کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ جو دنیا میں بو گے وہ دنیا میں ہی کاٹو گے، اور یہ آپ کو حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم آپ سے حساب لیں گے۔ آپ نے کیسے سوچ لیا تھا کہ آپ آئے اپنی اگلی نسل ہم پہ اور ہماری اگلی نسل پہ مسلط کریں گے؟ آپ نے سوچ کیسے لیا تھا نا؟ لیکن انشاءاللہ ویسا نہیں ہوگا۔ اب ہمیں پتہ لگ گیا، آپ عوام کو پتہ لگ گیا ہے، باقی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنا چاہے، تو اب انشاءاللہ اب ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں، تو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا، اور ہمیں یقین ہے اللہ کی تقسیم پہ کہ وہ سب سے زیادہ بہترین عدل کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔